پاکستان بہت چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ اندرونی خوارج، ان کی بیرونی سپورٹ، ایک طرف سے ہمیں بھارت کی طرف سے نظر آتا ہے کہ ان کی جو ایک جارحیت ہے اس کا پاکستان کو سامنا ہے. ہماری افواج پاکستان آپ کی بیرونی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے اور ملک کے اندر چیلنجز کا بھی. یہ جو شہادتیں ہیں سویلین ہوں یا ملٹری ہوں یہ بہت قیمتی ہیں. ایسے وقت میں ہمیں کیا چاہیے؟ ایسے وقت میں ہمیں یونٹی چاہیے، ایسے وقت میں ہمیں ہارمونی چاہیے، ایسے وقت میں ہمیں ایک دفعہ پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا ہے. لیکن ایسے وقت میں اگر نفرت انگیز گفتگو ہوگی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عوام کے لیے بھی بڑے دکھ کی بات ہے. جب ملک کی چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہا ہو، ایک طرف قدرتی آفات ہوں، ایک طرف جو ہے ہمیں اس قسم کے مسائل کا سامنا ہو، تو ایسے وقت میں تو ہمیں تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ریسٹرینٹ اور ریزیلینس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مگر یہ جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اسپیشلی چلے ہم پہلے دیکھتے تھے کہ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر بات کرتی تھی یا ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بات کرتی تھی، خود ایک پارٹی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ کا اس قسم کی گفتگو کرنا، وسائل کے حساب سے بات کرنا ہمیں کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے. ہمیں پنجاب کی ڈیولپمنٹ پہ بھی بڑی خوشی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سی پیک کی جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی لگے ہیں پنجاب میں. ہمیں پتہ ہے وفاق نے بھی جو ہے بہت ایک فنڈنگ کی ہے. ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ سندھ میں بھی جو پروجیکٹ ہیں جو پینڈنگ ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہوں. لیکن نیشنل یونٹی پہ کمپرومائز نہ کریں، نفرتوں کو اجاگر نہ کریں. ایک ایسا میسج دیں جو کہ آپ کے لوگوں کو ایک امید دے کہ ہاں یہ ہم اگر سامنا کر رہے ہیں سیلاب کا، ہم اگر سامنا کر رہے ہیں مسائل کا، تو ہماری لیڈرشپ ایک زبان ہے ہماری ہیلپ کے لیے. پاکستان ہمارا ہے، ہمیں ایک قوم بن کے سوچتا ہے. ہمیں اپنے جوانوں کی سیکریفائس کو بھی سامنے رکھنا ہے، ہمیں اپنے عوام کی مشکلات کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور اس کا مقابلہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم مل جل کے بات کریں، جب ہم اس تقسیم کو جو ہے آگے نہ بڑھائیں. قومی اسمبلی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم پورے کرتے ہیں نشستیں، ہم پورے کرتے ہیں ووٹس، ہم پورے کرتے ہیں جو اٹینڈنس ہوتی ہے لیکورم کو. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی کتنی نشستیں خالی ہیں. لیکن اب جو آج صورتحال ہے اس نے ہمیں سوچنے پہ ضرور مجبور کیا ہے کہ نہیں، ہم ایسی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے جس میں نفرت ہو، جس میں دھمکیاں ہوں، جس کے اندر استحصال ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں یہ سوچ سمجھ دے اوروں کو بھی کہ جو ہے وہ یقین کریں. کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھتی، مجھے لگتا ہے کہ یقیناً وزیر اعظم کو بھی اس بات کا نوٹس دینا چاہیے. اگر یہ کانسپریسی ہے تو پھر میں کہوں گی کہ یہ وزیر اعظم کے خلاف ہے، یہ وفاقی حکومت کے خلاف ہے، اور یہ کوئی اس کے اچھے نتائج نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. دیکھیے، ایک بات میں آخری ضرور کہوں گی کہ ہم اپنے ان تمام بھائی بہن بزرگ بچے جو اس وقت سیلاب سے شدید افیکٹ ہوئے ہیں، ہم ان کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں. چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، پنجاب میں ہو، گلگت میں ہو، سندھ کے علاقوں میں ہو، ہم ایک ہیں. ہم ان کی تکلیف میں شریک ہیں، ہم خوشی میں بھی ایک ہیں، غم میں بھی ایک ہیں، ہم ایک قوم ہیں. تو یہ میسج دینے کے بجائے اگر کسی ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ غلط بات کر کے نفرت کا پیغام دیا ہے تو اس کی آج بھی مذمت ہوگی، اور اگر اس کے بعد دیا تو بھی مذمت ہوگی. میڈم، میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو ہے وہ اسلام مستقبل کو امداد دی جائے، جیسا کہ ماضی میں بھی دی جاتی رہی، اس کے بعد یہ پنجاب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، بیانات بلکہ سامنے آئے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ بیس کے تحت فنڈنگ سے کرنے سے کترا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو ایک پورا پراپر ڈیٹا بھی موجود ہے. جب دوسری چیز یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کے بیانات پر مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی یہ معاملہ اٹھایا ہے؟ دیکھیے، میں تو پہلے تو یہ کہوں گی کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جب ہم نے بات کی تو ایک ریاکشن آیا، یہ ہم بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی برس 2025 میں وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو رمضان پیکج دیا تھا اس میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا یوز ہوا تھا. اور اس سے قبل بھی جو مختلف
ریلیف ایفرٹس یا کوئی پروجیکٹس عوام کے لیے مختلف صوبوں میں بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ایک یونیک ڈیٹا ہے۔ 35-36 ملین فیملیز ہاؤس ہولڈس کا ان کے پاس ڈیٹا ہے، صرف بینیفیشریز کا ڈیٹا نہیں ہے ان کے پاس، یہ میں درستگی کر دوں جن کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا سروے ہوا ہے اور ایک کافی عرصے کا سروے ہے، ان کے ساتھ انٹرنیشنل ٹیکنیکل پارٹنرز کام کرتے رہے ہیں۔ یہ پروگرام یونائٹڈ نیشن میں سراہا گیا ہے۔ اس پروگرام کے ساتھ آج ورلڈ بینک کام کر رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کام کر رہا ہے اور دیگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، ورلڈ فوڈ پروگرام نے کام کیا ہوا ہے، آج بھی کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ریپوٹیشن کو نہیں مانتے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک پروگرام جس نے آپ کا پروگرام، ہمارا پروگرام، اس ملک کا پروگرام جس نے انٹرنیشنل سطح پر اتنی پذیرائی حاصل کی ہے، تو آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ اور یہ بات کہنا کہ 10,000 نہیں دیں گے، بھائی 10,000 تو 2022 کی فلڈ میں بھی نہیں دیے تھے ایک فیملی کو، 25,000 روپے دیے تھے ایک فیملی کو۔ آج انفلیشن کے اعتبار سے شاید حکومت زیادہ دے سکے، تو اس پہ تو کوئی قباحت نہیں ہے، آپ پیسے دے، کیونکہ دیکھیں کیش ٹرانسفر سے یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر رقم، کئی سفید پوش لوگ ہیں جو آٹے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جو چینی نہیں آ کے آپ سے مانگیں گے، اور اگر ان کے پاس آٹا چینی ہوگا تو شاید کچھ اور ضرورت ہے جو ان کی نہ ہو، شاید کپڑے لینے ہو، بچوں کے لیے جوتے لینے ہو، تو کیش ٹرانسفر سے وہ یہ فیصلہ کر سکتے۔ آج بھی ذکر ہوا کہ ایف اے او کی رپورٹ آئی ہے کہ جس طرح سے فصلیں تباہ ہوئی ہیں تو آنے والی ربی کی فصل بھی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ہمارا فیوچر ہے، ہماری بریڈ باسکٹ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ چیز پہ بات ہی نہ کریں، آپ گندم پہ بات نہ کریں، آپ کسانوں پہ بات نہ کریں، آپ کسانوں کو ریلیف دیں اس پہ بات نہ کریں۔ دیکھیں یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی صوبہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، ہر صوبہ پاکستان کا صوبہ ہے، ہر صوبے پہ ہر پاکستانی کا برابر کا حق ہے۔ تو یہ تھوڑا رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک نون لیگ کی طرف سے ایسی کوئی میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی ٹھوس خبر ہو کہ کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اسمبلی میں جب ہم نے واک آؤٹ کیا تو ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کے منسٹرز بھی آئے، اراکین بھی آئے، اور یہ ایک ڈائلاگ ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اب آگے مزید دیکھیں، اب یہ سوچنا وفاقی حکومت کو ہے کہ کیا آپ یہ تماشا دیکھتے رہیں گے اور آپ ایک اپنے اہم اعلائے کے حوالے سے اس طرح کے بیانات، دیکھیں عزت اور بےزتی اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ ہم سے یہاں بیٹھ کر، جیسے میری بہن نے کہا کہ کورم بھی بنواتے ہیں، بل بھی پاس کروانے میں ہم آ جاتے ہیں، ہر چیز میں ہم کھڑے ہیں، بھائی جہاں جمہوریت کا سوال ہے ہم کھڑے ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور ریسپیکٹ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی بہن۔ صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں ہمارے